دوسرا، وہ شخص جس کا دل زندہ اور مستعد ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت کی جانے والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دینے والے نشانیوں کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ یا تو وہ آیتیں اس تک پہنچتی نہیں، یا اس تک پہنچی تو ہیں لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول ہے اور اس کا دل غیر حاضر ہے، باوجود دل اور اہلیت ہونے کے بھی اسے نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ اور پھر تیسرا انسان، وہ آدمی جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ نصیحت قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ حاضر دل کے ساتھ اس کی طرف کان لگاتا ہے اور جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے اور اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، اور اس کا دل بھی حاضر ہے اور کان بھی لگائے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو بات کیا ہمیں یہاں سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنے اس تعلق کو اللہ کے کلام کے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا، اور جب ہمیں لگے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے تو ہم نے اس تعلق کو مزید بڑھاتے چلے جانا ہے۔ اگر بالفرض قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو اس کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا آ پہنچتی ہے یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہو گئی تا وقت وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دے دی، پھر انہیں پکڑ لیا، پس میرا عذاب کیسا رہا۔ تو یہ پیٹرن بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں؟ کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، یا صرف اوپری اوپری باتیں بنا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں سے ان کے لیے مکر سجا دیے گئے اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ یعنی ہم جب کچھ لوگوں کے نام لے کے کہتے ہیں کہ یہ ہماری فریادیں سنیں گے، یہ اللہ تک ہماری بات پہنچائیں گے، یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی ایسی ڈکشنری نہیں، کسی میں کسی کا نام نہیں، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ وہ ڈائریکٹ ڈائلنگ چھوڑ کر ہم نے کیا کر دیا، اتنے بیچ میں کنیکشنز بنا لیے کہ اب ہم خود ہی تھکنا شروع ہو گئے۔ کئی جگہوں پہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اللہ کی بات سننی ہے یا جو ہمیں کوئی ایک درمیان والا انسان بتا رہا ہے اس کی بات سننی ہے، اس کی بات کے مطابق چلنا ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے، انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام تو دوزخ ہے۔ تو یہاں پر بہت خوبصورت انداز سے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، جنت کے مقامات کے بارے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جانا دنیا کی سب چیزوں سے بہتر ہے۔ یعنی جب کبھی کوئی انسان کہتا ہے بس اللہ تعالیٰ انٹری دے دے وہاں پہ، تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ صرف انٹری نہ ملے بلکہ ہمیں جنت الفردوس ملے، لیکن وہ جو انٹری ہے وہ بھی بہت ہی کامیابی کی علامت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی بنیادیں کس چیز سے بنائی گئی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک چاندی کی ہے، اس کا گاڑا مشک خالص کا ہے اور اس کے کنکر مرجان اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے، اور جنتیوں کی جنتیں کبھی ختم نہ ہوں گی اور جنتیوں کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، ان کی زندگی ہمیشہ کی ہوگی اور ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی بھی ڈھیلی نہ ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت بالا خانوں والی جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے مشرق و مغرب میں چمکتے دمکتے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یعنی اتنا زیادہ فاصلہ ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انبیاء کے مقامات ہوں گے جہاں دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکیں گے۔ دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں نا، جب انبیاء کی بات کرو، ان کی کوئی مثال دو، کہتے ہیں بھئی وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو اللہ کی تائید کے ساتھ چل رہے تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ویسے کام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے درجات ہوں گے جو اللہ پر ایمان لانے والے اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل انسان کو ٹارگٹ اپنا کیا بنانا چاہیے؟ جنت، آخرت، اللہ کی رضا،
اور اس دنیا میں ایسے رہنا چاہیے کہ یہاں پر ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے ان کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، اور میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف جانب میرا لوٹنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے عذاب سے آپ کا کوئی حمایتی نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے کر آئے۔ ہر مقرر وعدے کی ایک لکھت ہے، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھائیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ہی ذمہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں رول بھی بتایا جا رہا ہے، ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو انبیاء تھے وہ بھی نارمل زندگی گزارتے تھے، وہ درمیان میں ہی رہتے تھے، اپنی فیملیز کے ساتھ بھی ٹائم گزارتے تھے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان ایک نارمل زندگی گزارتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بھی، اپنے معاملات بھی کرتا ہے، اپنی کوئی تجارت بھی کرتا ہے، تو اس کے سامنے بھی بہت سی ایسی سچویشنز آتی ہیں جس سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پر اللہ کا کون سا حکم ہے، یہ جو مجھے مشکل آ رہی ہے اس کا کیا حل ہے، اس کو کیسے میں نے دیکھنا ہے۔ تو ہمیں پھر دوسروں کے ساتھ بھی ایمپتھائز کرنا اور ان کے مسائل کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے کہ کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص وہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہاں کی جزا کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو یہاں پر بار بار ہمیں کس بات کے لیے جھنجھوڑا جا رہا ہے، کس بات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے؟ اصل بات سمجھائی کیا جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سسٹم اور اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ جھکا لیں اور اسی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ 13واں پارہ، اور اب ہم آئیں گے سورہ ابراہیم کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ سورہ ابراہیم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہم جو تھیم اس کی دیکھتے ہیں، اس میں شکر گزاری کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور اس صورت میں ہم بہت سے ایسے اینگلز پڑھیں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ شکر گزاری سے زیادہ شکایتی رویوں پہ رہتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں بھی، اپنے بارے میں بھی۔ اس کے علاوہ جب لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، جتنی مرضی نعمتیں سامنے پڑی ہوں پھر بھی ہم کہتے ہیں ہے کیا ہماری زندگی میں، اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر قناعت نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ سے ہم کیا کریں اور کے حوث میں جا رہے ہیں، مٹیریلزم پھر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ جو کنزیومرزم کی سوسائٹی ہوتی ہے، جو اشتہار ہیں، ایڈز ہیں، اور وہ سب ہمیں پھر اپنی طرف گھیرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم اور کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنی زندگی میں وہ خیر و برکت کہاں سے لے کر آئیں۔ اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں اور اس کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ظلمات کی بات ہو رہی ہے کہ اندھیرے بہت سارے ہیں اور اس کے مقابلے میں نور ایک ہی ہے۔ تو ہمیں یہ بات ہی سیکھنی ہے کہ جو بھی مشکلات ہماری زندگی میں ہوں، جہاں سے بھی ہماری زندگی میں ناشکری کی کیفیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم اس کو کیسے درست کریں گے، کیسے ٹھیک کریں گے، اس کے لیے ہمیں اس نور کی طرف آنا ہے۔ اور اس نور کی طرف آنے کے لیے، یعنی کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے ایک بندہ مومن کا حال کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے، کیسے اس نور سے وہ فائدہ حاصل کرے گا۔ یعنی وہ جب قرآن پر غور کرتا ہے اس طرح سے کہ اپنے نفس کو ادب سکھا سکے، اور اس کا نفس اس سے راضی نہیں ہوتا کہ جو اللہ عز و جل نے اس پر فرض کیا ہے اور اس کی ادائیگی جہالت کے ساتھ کرے، بلکہ اس نے ہر بھلائی کے لیے علم اور فقہ کو اپنے پر دلیل بنایا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو فہم اور عقل کو حاضر کر کے پڑھتا ہے اور پورے عزم و ارادے کے ساتھ کہ جو چیز اللہ نے لازم ٹھہرائی ہے وہ اس سے اپنے آپ کو کیسے اس کے اوپر جمائے اور کیسے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ پھر یہ بھی کہ وہ یہ بھی دیکھتا رہتا ہے جب وہ اس نور سے
کچھ جہالت سے نکلنا چاہتا ہے اور اس نور کی طرف بڑھنا چاہتا ہے کہ اس کا یہ ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کب ختم ہوگا. جیسے آپ دیکھیں کہ لوگ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور بچوں کو بھی پڑھانا شروع کرتے ہیں تو اکثر اوقات ان کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جلدی پڑھ لو قرآن کو ختم کر لو. اور ہمارے بچوں کا مائنڈ سیٹ یہ بننا شروع ہو جاتا ہے کہ بس قرآن کو ہم نے ختم کیا اور اب ہم دنیا کی طرف جائیں گے, دنیا کی ترقی کی طرف جائیں گے. جبکہ بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم نے پڑھنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. ایک دفعہ پڑھنے سے قرآن پاک کو ہم ختم نہیں کرتے بلکہ دوبارہ سے اس کا آغاز کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ کے سوا دوسروں سے انسان کیسے اپنے آپ کو بے نیاز کرے, کہاں کہاں متقی کی جو کوالٹیز آئی ہیں ان کی چیک لسٹ بنائے اور اپنے آپ کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کرے. اور یہ بھی سوچے کہ کب میں محسنین میں شمار ہو رہا ہوں, یہ بھی دیکھے کہ کب میں نے توکل کیا اور کب نہیں کیا, کب مجھے یہ سوچنا ہے کہ یہاں پر مجھے خشوع کرنے والوں میں شامل ہونا ہے, کب میرا شمار صبر کرنے والوں میں ہونا چاہیے, اور کہاں میں نے سچ بولنا ہے, کون سے ڈراوے جو ہیں مجھ پر اثر ڈالیں اور کب میں رجوع کرنے والوں میں ہوں. پھر یہ کہ وہ یہ بھی سوچنے والا ہو کہ کب میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں, مجھے کس طرح سے اپنے اوپر کام کرنا ہے کہ مجھے مسلسل نعمتوں کی پہچان رہے, میں نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہوں, اور میں اپنے عظمت والے رب سے اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کروں. اسی طرح جو خواہشات کا غلبہ میرے اوپر آتا ہے میں اس سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں, زبان کی حفاظت کیسے کروں, اپنی نگاہوں کو کب جھکاؤں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کروں, اور میں اپنے عیوب کو خود ڈھونڈ کر ان کو ٹھیک کرنے کی کیسے کوشش کروں. اسی طرح سے میں آخرت کے لیے کیا زیادہ راہ تیار کر رہا ہوں, اور یہ کہ ہر موقع پہ میں سوچوں اس روشنی کے ساتھ ہی کہ کب میرا رب مجھ سے راضی ہے. جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے, اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرتے ہیں. یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں. ہم نے ہر ایک نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا تاکہ اس کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے. اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے, اور وہ غلبہ اور حکمت والا ہے. یاد رکھو جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا. اب آپ دیکھیں یہ تھیم شروع ہو جائے گی. یعنی جو انسان اندھیروں میں رہتا ہے نا اس کے اندر ناشکری ہوتی ہے, انگریٹیچیوڈ ہوتا ہے, اس کو کچھ بھی آپ دے دیں اس کو کوئی نعمت نہیں نظر آتی. اور نور میں جب انسان آ جاتا ہے, اس روشنی میں آ جاتا ہے, اللہ کے کلام کے ساتھ انسان اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے, تو وہاں سے اب اس کے لیے راستے کھلتے ہیں. اس میں نشانیاں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. یہاں پہ صبار اور شکور کی بات ہوئی ہے, مبالغے کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اور اس صیغے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ دو باتیں جو آئی ہیں صبر اور شکر, یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. یہ انسان جس کے اندر صبر ہوگا وہ شکر کی طرف جائے گا, جب انسان شکر کرنا شروع کرے گا تو اس کے اندر اب صبر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2 sides of the coin, کہ بندہ مومن جو ہے یا تو صبر کی کیفیت میں ہو یا وہ شکر کی کیفیت میں ہو, اور اسی سے انسان اپنی پھر گرومنگ کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے. یہی بات اگر ہم اپنے گھروں میں بھی پریکٹس کرنا شروع کریں کہ ہم دیکھتے رہیں ہر وقت کہ ان دونوں کیفیات میں سے کون سی میری کیفیت ہے. یعنی جب مشکلات آ رہی ہیں جیسے میں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے تو اب مجھے اس وقت صبر کرنا ہے, اس وقت اپنے آپ کو اچھائیوں پہ جماتے چلے جانا ہے, اللہ سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کرنا ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے کہ جو مشکل مجھ پہ آئی ہے اس میں جو بھی میرے رب تیری حکمتیں ہیں, جو تو مجھے سکھانا چاہتا ہے مجھے وہ سکھا دے, مجھ پہ وہ جو ہے عیاں کر دے وہ باتیں ساری. اور جب ہماری زندگی میں بہت اچھے حالات ہوتے ہیں تو تب ہم شکر کی طرف جائیں, تب ہم اپنے رب کے سارے انعامات جو ہیں ان کو انجوائے بھی کریں اور ان کے بارے میں سوچیں بھی. جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں, جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے, تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے, اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی. ہر انسان کی زندگی میں ذاتی طور پہ بھی کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہتی ہے, لیکن جیسے ہم آزمائش کے ٹائم پہ پریشان ہوتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں, ہمیں اپنے لیے بار بار اپنے آپ کو انالائز کرنا ہے کہ کیا ہم اس کے بعد بھی اپنے آپ کو اچھے لیول پہ لے کر جاتے ہیں. ایک اور جو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی اچیومنٹس کا انتظار کرتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں اتنے بڑے بڑے خواب دیکھے ہوتے ہیں, بڑے بڑے ٹارگٹس رکھے ہوتے ہیں جو کہ کئی دفعہ فوراً اچیو کرنے مشکل ہیں. مثلا جو چیز آپ کو 7 سال میں حاصل ہونی ہے
اس 7 سالوں کو آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک ٹارچر بنا دیتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم اس کو جو اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم خوش ہوں، راضی ہوں اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں دے آر ایڈنگ آن ٹو مائی مین ٹارگیٹس، مین گولز، مین اچیومنٹ. لیکن ہم روز اپنے آپ کو یہی سبق دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، کچھ بھی نہیں میں نے حاصل کیا. اور جب ہم اپنے آپ کو یہ ایسا سبق دیتے ہیں تو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ہم اپنے آپ کو شکر کی کیفیت کی طرف نہیں لے کر جا سکتے. اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت، بہت سخت ہے. یہاں پہ اہم بات بتائی جا رہی ہے، اہم فارمولا ہمیں دیا جا رہا ہے. وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. بہت یہاں پہ سٹریس دے کر ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کر دیا کہ شکر گزاری ہم کریں گے تو اللہ ہمیں مزید دیں گے، اور جب ہم ناشکری کی کیفیت کی طرف جائیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مشکلات ہی آئیں گی. اب کئی دفعہ مائیں جو ہوتی ہیں گھر میں، وہ اپنے بچوں کو شکر گزاری سکھانا چاہ رہی ہوتی ہیں. ان کو بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ ہے کہ کانسٹنٹ کمپلین، ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے، ہمارے فرینڈز کے پاس کیا کچھ ہے، پیپل آر سو لکی، میرا دل چاہتا ہے ہم اتنے امیر ہوں، ہمارے پاس یہ ہو. اور ایک ماں ہے جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے اللہ کی اطاعت پہ راضی ہو اور ایک اچھے طریقے سے دنیا میں زندگی گزارے. وہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے میں اس کو کیسے سکھاؤں، کیسے اللہ کی شکر گزاری سکھاؤں. اگر ہم ان کو ایسی آیات کے ذریعے بتانا شروع کریں کہ بچوں شکر کی کیفیت کیسی ہوتی ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ہمیں یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ شکر کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ شکر ہوتا کیا ہے اور وہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے اپنے آپ کو اس کیفیت کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. تو شکر کے اگر ہم لغوی معنی جو ہے وہ دیکھنا شروع کریں تو شکر کا لفظ ایسے جانور کے لیے بولا جاتا ہے جو تھوڑا چارہ کھائے اور وہ یا تو زیادہ دودھ دے، یا یہ کہ تھوڑا کھانے کے باوجود بہت تر و تازہ نظر آئے اور موٹا نظر آئے. یعنی جس سے کہتے ہیں کہ آپ کو ان پٹ کم مل رہی ہے لیکن آپ آؤٹ پٹ زیادہ دے رہے ہیں. شکر یہ نہیں ہے کہ جب میرے ٹیبل بھرا ہوا ہے کھانے سے، میرے پاس بہت بڑا سا گھر ہے، جو میری خواہشات کی چیک لسٹ ہے وہ سب مجھے مل گیا ہے، اب میں کہہ رہی ہوں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے سب کچھ دے دیا، میرے ان لاز بھی اچھے، شوہر بھی اچھے، بچے بھی تابع دار، نوکری بھی بڑی اچھی، جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، پیسے سپینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو گیا، ہیلتھ بھی اچھی، ویلتھ بھی اچھی. نہیں، یہ شکر نہیں ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل میں یا تعلقات میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، اور ہوتا ایسے ہی ہے. حقیقتاً ہم میں سے کسی کے پاس بھی کوئی پرفیکٹ پیکج نہیں آتا. ایسا ہی ہے کہ کچھ مشکلات ہیں، کچھ جو ہیں آسانیاں ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے. تو ہم ہر کیفیت میں یہ دیکھیں کہ اگر تھوڑا بھی آ رہا ہے لیکن وہاں پر بھی میں نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے. اسی طرح شکر کو جب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو یہ مختلف اشکال میں وہاں پر آیا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 77 بار آیا ہے. کہیں پر یہ اسم کی شکل میں آیا، کہیں فعل ہے، کہیں مصدر ہے، کہیں جمع ہے، کہیں مفرد ہے، کہیں مبالغے کی شکل میں آیا ہے. بیسیکلی اس کے ذریعے ہمیں اس کی شکر کی بہت سی ڈائمنشنز دکھائی جاتی ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شکر کا انسانی جو زندگی ہے اور اخلاق ہے اور رویے ہیں اس پر کیسے کیسے اثرات ہیں. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اصطلاحاً بات کرتے ہیں کہ شکر کیا ہے، تو اگر شکر اپنے سے بڑے کا ادا کیا جائے، کسی ایک بزرگ نے کہا، تو وہ اطاعت کی صورت میں ہوگا، اور اگر برابر والے کا ہو تو احسان کا بدلہ ہوگا، اور اگر اپنے سے کم اہم شخص کا ہوگا تو اسے جزا اور بدلہ دینا اور اس پر احسانات کرنا شکر ہوگا. تو ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مختلف لوگوں سے جو ہماری ڈیلنگز ہیں اس میں بھی فرق آنا شروع ہو جائے گا کہ ہم کیسے شکر ادا کر رہے ہیں. سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر سے مراد ہے بڑھ چڑھ کر اطاعت کرنا اور نافرمانیوں سے بچنا، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں. اسی طرح سے شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انکساری اور عاجزی ہے، اور نیک کاموں کا ہمیشہ کرنا، خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا، خوب اطاعت گزاری کرنا، زمین اور آسمان کے مالک سے اپنا تعلق پیدا کرنا. سو یہ سب جو تعریفیں ہیں یا جو ہم نے ڈیفینیشن دیکھ لی، ان کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ انعامات کرنے
کرنے والے کی تعریف و ثنا کرنا، اچھے طریقے سے کرنا، اور جب ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو پھر اس کا اعتراف بھی کر لینا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے اندر اللہ کے شکر کی حقیقت کا اظہار اور اعتراف بندے کی زبان سے حمد و ثنا کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ تو زبان سے نعمتوں کا اظہار ہے، رہا دل سے ظاہر ہونا تو یہ اللہ کے حضور عبادت کرنا، اس کے قلب کی عبادت جو ہے، اور اللہ سے محبت کرنا، جسم کے باقی حصوں سے اللہ کی مکمل فرما برداری سے شکر کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یعنی شکر کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں بہت سی ایسی کیفیات کو سمجھنا ہوگا، لیکن بات یہی ہے جتنا ہم شکر کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری، جسے کہتے ہیں نا، یا تو کوانٹٹی کو بڑھا دے گا جو بھی کچھ ہماری زندگی میں ہے، یا اس کی کوالٹی کو بہتر کر دے گا۔ موسیٰ نے کہا اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ کیا تمہارے پاس تم میں سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد اور سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں یہ بھی ناشکری کی قسم ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے، آپ کو سب کچھ پتہ چل رہا ہے اور آپ کے لیے زندگی آسان ہو رہی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں اس کو ماننے کے لیے تیار۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں لوگ اتنی مشکلات گزارتے ہیں، اتنی تنہائی ہے، اتنی لونلینس ہے، اتنی تعلقات کی خرابیاں ہیں، اتنے اپنے اندر کے جو عجیب و غریب طوفان ہیں ان کو لے کے پھر رہے ہیں، لیکن جب ان کو کہا جائے کہ آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں تو نہیں، تیار نہیں ہوتے، کہتے نہیں یہ تو مجھے کوئی اس چیز پہ کنونس کر دے اور کوئی مجھے یہ سمجھا دے اور فلاں کی وجہ سے میں نہیں سنتا۔ تو آپ دیکھیں پھر یہ ناشکری کی کیفیت جب ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں پر انسان کی طرف سے یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں ان عذابی لشدید، یہ ایک عذاب کی شکل ہمارے لیے ہو جاتی ہے نا، کہ پھر ہم مشکلات میں گھرے رہتے ہیں۔ بچے بھی آپ دیکھیں جب ہمارے ناشکری کرتے ہیں تو کیا ہے، جو نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، ماں باپ اتنی محنت کر کے لا رہے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے تو وہ پھر گھر میں رہ کے سب کچھ ہے لیکن وہ خوش نہیں رہتے۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا یہ حق کے تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرما دے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں ایک شکر گزاری کی کیفیت کے ساتھ ہی آتا ہے نا، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اتنے بہترین لوگ ہوتے ہیں، ان سے وہ کام نہیں کرواتا، اور کئی دفعہ بہت عام سے لوگوں سے وہ کام کروا لیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا کر دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آخر کیا بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہماری راہیں سجائی ہیں، اور واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کریں۔ اب آپ دیکھیں یہ سارے ٹریٹس انسان کی زندگی میں کب آتے ہیں؟ جب انسان شکر گزاری کرتا ہے، ٹھہرا لیتا ہے، اپنے آپ کو جما لیتا ہے، تو پھر توکل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا پھر تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین پر بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ کتنی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا۔ جب بھی انسان جاتا ہے ناشکری کی کیفیت میں، انگریٹیٹیوڈ میں، بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے ایسے دعوے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کئی لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں جا کر اللہ سے سوال کروں گی کہ میری زندگی میں یہ کمی کیوں رہی، یہ چیزیں ٹھیک کیوں نہیں، تو آپ سوچیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے پھر زندگی آسان نہیں ہوتی اور نہ آخرت کے مراحل آسان ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا کہ میں اپنے رب کے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہم کوئی بھی شخص ہمیں لگتا ہے کہ ذرا سا اتھارٹی والا ہے، اس کے لیے ہم یس سر ہو جاتے ہیں۔ دل میں ہماری کئی دفعہ کڑن سی ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا مجھے یہ کام کرنا پڑا ہے، لیکن کہتے ہیں کیا کریں، باس از باس۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ
جو سب جتنے باس ہیں ان کا بھی بادشاہ ہے، تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلائے جائیں گے، جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں۔ پھر ان کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ ان آیات کو پڑھیں، اور جب آپ شام کو افطاری کریں، جب آپ کا حلق خشک ہو رہا اور آپ پانی پئیں، شربت پئیں، تو یاد رکھیں کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی دی ہوئی ہیں، اگر ہم ان کا حق سے ادا کریں گے تو آخرت میں بھی ہم پھر ان مشکلات سے بچنا شروع ہو جائیں گے جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہ ہوں گے، اور یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی کرنے والوں سے کہیں گے، ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دے تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا۔ میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری بات مان لی۔ بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے تئیں ملامت کرو۔ نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی بٹر ریالٹی جو ہے وہ ہمارے سامنے لائی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ شیطان جو دنیا میں ہمیں بھٹکاتا ہے اور ہم ہر بات پہ کہتے بھی ہیں وہ شیطان نے مجھے سکھا دیا، بلکہ ہم تو بچوں کو بھی کہتے ہیں ویری نوٹی شیطان۔ ہم ایسی باتیں کر کر کے اور کئی دفعہ مذاق میں ٹھٹھے کر کر کے بھی کہتے ہیں اب ہم کیا کریں، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لیکن وہی شیطان جس کی باتوں میں آگے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ کیا کرے گا؟ وہ بالکل ایک ڈسکلیمر کے ساتھ وہاں آئے گا۔ وہ ماننے گا ہی نہیں، وہ کہے گا میں نے تو صرف ان کو ایک آئیڈیا دیا تھا۔ کیش کس نے کیا؟ انہوں نے خود کیا، یہ خود اس راستے پہ چلے۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ کام کر لو، ادھر چلے جاؤ، کوئی ہاتھ تو نہیں پکڑا، کوئی زبردستی تو نہیں کی۔ تو اب دیکھیں کہ جب انسان اس قسم کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے تو سوچے تو صحیح کہ وہاں پر کیا اس کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے۔